بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک بہت ہی اختلافی اور کنٹروورشل سا مسئلہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان۔ حالانکہ حدیث کی مستند کتابوں کے اندر اور تاریخ کی مستند کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام کلثوم کا نکاح مانگا تھا، اور یہ ریزن پیش کی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر حسب اور نسب ختم ہو جائے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب و نسب باقی رہے گا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی تعلق آپ کے عالی مرتبت گھرانے کے ساتھ قائم ہو اور میرے لیے بھی یہ نجات اور شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اور اس کی تفصیل کافی ساری کتابوں کے اندر ہے۔ تاجدار گولڑا پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی آقا علیہ السلام کی نواسی ہیں، ان سے نکاح ہوا تھا، اور ان سے ایک صاحبزادے حضرت زید جو ہے وہ پیدا بھی ہوئے تھے، اور پھر یہ دونوں ماں بیٹا ایک ہی دن فوت بھی ہوئے تھے، اور جنازہ بھی ان کا اکٹھا ہوا تھا۔ اسی طرح کتاب الجہاد والسیر، یہ بخاری شریف کے اندر بھی اسی بات کو نقل کیا گیا ہے کہ آپ کا حضرت عمر کا نکاح حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا تھا، یعنی ان سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر ان کے بیٹے کا بھی آگے ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اسی چیز کی تشریح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ ام کلثوم جو ہیں یہ اور کوئی ام کلثوم نہیں تھی، یہ ام کلثوم بنت فاطمہ یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کی صاحبزادیہ تھی، اور انہوں نے حضرت عمر سے آپ کا جو ہے وہ نکاح کیا تھا، اور اس نکاح کے بعد اس میں سے حضرت زید جو ہے نام کے بیٹے جو تھے وہ بھی جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب کے اندر سنن نسائی کے اندر بھی اسی بات کو نقل کیا گیا ہے، سنن دارقطنی کے اندر بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے، سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر بھی اسی ہی بات کو نقل کیا گیا ہے۔ نافع مولا ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کہ ام کلثوم جو کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، اور ان سے ان کے زید نامی بیٹے بھی پیدا ہوئے، اور ان ماں بیٹے کا جنازہ بھی اکٹھا ہی بعد میں پڑھایا گیا۔ حضرت عمر کے انتقال کے بعد انہوں نے آگے نکاح کیا تھا 2 مرتبہ، تو ان کا انتقال اکٹھا ہوا تو ان کا جنازہ پھر اسی طرح جو اکٹھا جو پڑھایا گیا تھا۔ اس کے بعد اور بھی کافی ساری کتابیں ہیں جن کے اندر اس بات کو جب نقل کیا گیا، اہل سنت کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ تاریخ تبری کے اندر جلد سوم صفحہ نمبر 80 پہ اوپر جو ہے نقل جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ آپ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے جو ہوا تھا، اور یہ ام کلثوم آقا علیہ السلام کی نواسی تھی ڈائریکٹ، یعنی حضرت فاطمہ کی صاحبزادیہ تھی، ان کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد اسی بات کو طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ نمبر 300 کے اوپر بھی نقل کیا گیا۔ یہ سارے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، صرف میں شارٹلی بیان کرتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اسی بات کو صحیح بخاری کے اندر بھی دوبارہ نقل کیا گیا ہے، 2881 نمبر حدیث جو ہے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی چیز کو سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1980 پہ نقل کیا گیا ہے، اور اسی کو امام نووی نے فی المجموع کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور ابن حجر نے تلخیص کے اندر اسی بات کو مختلف روایات کے ساتھ جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح اس روایت کو امام شعبی نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث نمبر 11574 کے اوپر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ وہ سرکار کی نواسی تھی، اور ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر پھر دوسری مرتبہ اس چیز کو نقل جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کافی سارے حوالہ جات ہیں، تقریباً 2 درجن سے زیادہ حوالہ جات ہیں حدیث کی کتابوں سے اور تاریخ کی کتابوں سے۔ اور اس کے بعد سب سے انٹرسٹڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز اہل تشیع کے کئی علماء نے بھی نقل کی ہے کہ واقعی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا تھا۔ اس کو پہلے نمبر پہ شیعہ عالم ابو جعفر کلینی نے الفروع من الکافی جلد نمبر 6 115 صفحہ کے اوپر نقل کیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ہوا تھا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پہ بھی الفروع من الکافی کے اندر بھی اس چیز کو نقل کیا گیا ہے۔ اور تیسرے مقام پہ ابو جعفر طوسی نے الاستبصار صفحہ 185 پہ اسی روایت کو نقل کیا ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد شیعہ عالم مرتضیٰ علم الہدا انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو ہے اسی بات کو نقل کیا ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور دیگر جو ہے وہ بزرگوں کے حوالے سے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ بات نقل کی گئی بار ہاں مرتبہ اور کئی شیعہ کتابوں کے اندر کہ یہ نکاح جو ہے وہ ہوا تھا۔ اسی طرح اور کافی ساری کتابیں ہیں جن میں تہذیب الاحکام، الشافعی للمرتضیٰ علم الہدا، مناقب آل ابی طالب ابن شاہ رشوب، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ الاربلی کے اندر بھی، مجالس المومنین لنور اللہ الشوستری، حدیقۃ الشیعہ للاربلی، ان کتابوں کے اندر بھی اس روایت کو نقل جو ہے وہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ یہ نکاح جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اس طرح شیعہ مورخ احمد بن یعقوب نے بھی اپنی کتاب تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 اور 150 صفحے کے اوپر بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا نکاح جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔